تو آج سیشن 5واں ہے اور اس میں ہمارا موضوع گفتگو کا یہ موجودہ جدید سائنس کے اندر جو بحران ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اچھا، تو ابھی تک مختصراً اگر دہرا لیں تو حرج نہیں ہے کہ ہم نے بات کی کہ موجودہ عالمی بحران کی جو بنیادی وجہ وہ ہے ترقی اور پروگریس، ایوولوشن، یعنی ڈیولپمنٹ کے پیچھے جو دوڑ میں ہم ساری دنیا لگی ہوئی۔ تو یہ ہم نے دیکھا کہ یہ کیوں ساری انسانیت ایک اپنے آپ کو مارنے پہ تلی ہوئی ہے ترقی حاصل کرنے کی خاطر۔ تو پھر ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی زندگی کا مقصد طے کرنے کے لیے ہر انسان کا ایک ورلڈ ویو ہوتا ہے جس کے اندر وہ اپنے ذات کی پہچان، دنیا کیا ہے، ہم کہاں سے آ رہے ہیں، تاریخ، اور اس کے روشنی میں وہ فیصلہ کرتا ہے مجھے کہاں جانا چاہیے۔ تو یہ ایک مخصوص ورلڈ ویو جو کہ جدیدیت کا نظریہ حیات ہے، جس میں کہ حقیقت کو مادی، فزیکل سمجھا گیا اور اس کے حوالے سے پھر باقی سارے جو سوال ہیں، میں کیا ہوں، تو میں بھی ایک مٹیریل ایلیمنٹس، مالیکیولز، ایٹمز، ان چیزوں کا ایک مجموعہ ہوں، اور دنیا بھی اسی طرح سے اسپیس ٹائم آرکیٹیکٹ میٹر، یعنی کہ مادی حقیقت کو اصل سمجھتے ہوئے، اور جب یہ اصلیت سمجھ لی تو پھر اس کے حوالے سے ساری زندگی کا مقصد بھی، جو مقاصد بھی ہیں، وہ بھی اسی مادی حقیقت یا دنیا کے حوالے سے طے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو سارا کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ نتیجہ اسی تجسس کا ہے۔ تو اب آج ہم دیکھیں گے مختصراً کہ جدیدیت میں جو حقیقت کے بارے میں جدیدیت کا جو نظریہ حیات ہے، اس میں اونٹولوجی یعنی the nature of reality، اور پھر یہ کہ ہمیں اس حقیقت کے بارے میں علم ہوتا کیسے ہے، وہ کیا طریقہ، ذریعہ، پروسیس ہے جس سے کہ ہم علم حاصل کرتے ہیں۔ اور آج ہم ایک نیا اینگل بھی زیر بحث لائیں گے، اور وہ بھی بہت اہم ہے کہ کائنات میں جو بھی تبدیلی ہوتی ہے اس کی کیا حقیقت ہے۔ تو یہ بھی میں آج جو آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ جدیدیت کے جو ورلڈ ویو ہے وہ ایک شدید بحران کی صورت تک پہنچ گیا ہے۔
کوئی بھی حقیقت کے بارے میں علم حاصل کرنا، یہ تو ہے علم، سائنس کا مطلب. تو لیکن جدیدیت میں یہ جو سائنس کے ذریعے حقیقت کو پہچاننا، یا حقیقت صرف وہ ہے جو سائنس بتاتی ہے، ایک تو یہ اہم خاصیت ہے، اور بنیادی ایک خاصیت خصوصیات میں ہے کہ جس کے حوالے سے جدید انسان اس جو عالمی کائناتی حقیقت ہے اس کو سمجھنے میں استعمال کرتا ہے پوزیشن. یہاں تک کہ یہ تصور صرف ایک فرضی تصور نہیں، بلکہ ایک طرح سے عقیدہ بن چکا ہے. بالکل جیسے کسی کا مذہبی عقیدہ ہوتا ہے جو کہ براہ راست مشاہدہ چاہے نہ بھی ہو، لیکن انسان کو یقین ہوتا ہے کہ یہ درست ہے. تو جدید انسان، جدید دنیا میں اس وقت جو مروجہ فکر ہے، سوچ ہے، اس کی ایک تو بنیاد سائنٹزم، کہ حقیقت وہ ہے جو ہمیں سائنس بتاتی. اور اس کے اندر بھی، سائنس کے اندر بھی جو شعبہ بالخصوص جس کا تعلق مادی حقیقت سے، یا اصل حقیقت، ایسینشل ریالٹی یا فنڈامنٹل ریالٹی، تو وہ ہے فزکس. تو فزکس کے بارے میں بھی یہ نظریہ کہ بنیادی حقیقت فزیکل ہے، یہ بھی ایک ریلیجس عقیدے کی شکل اختیار کر چکا ہے. اور اس کو اب بہت سے خود سائنسدان بھی اس کو اب فزیکلزم کے نام سے کہتے ہیں کہ یہ ایک اب سائنس کے اندر ایک بنیادی جو نظریہ اس میں فزیکلزم کے فریم ورک کے اندر ہر چیز کو جب تک دیکھا جائے گا تو ہمیں اصل حقیقت تک، کیونکہ یہ ایک طرح سے ایک پردہ بن گیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اصل حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے. اسی نظریے کے ماتحت کہ ہمیں علم کیسے ہوتا ہے، ادراک کیسے ہوتا ہے، وہ بھی پھر مادی سائنٹزم اور فزیکلزم کے حوالے سے اس کے تلاش کیے جاتے ہیں اور پیش کیے جاتے ہیں کہ یہ حقیقت اصل میں کیا ہے. کوگنیٹو سائنسز ایک شعبہ سائنس کا جس کی کہ خاص طور پہ جو ایریا ہے جہاں وہ اسٹڈی کرتا ہے، وہ اسی مسئلے کو کہ ہمیں معلوم کیسے ہوتا ہے، ہاؤ ڈو وی گیٹ ٹو نو، یعنی کہ ایپسٹمالوجی. ہم نے ایپسٹمالوجی اور آنٹولوجی پہ کافی پچھلے 1-2 سیشنز میں بات کی. تو وہ یہ نظریہ اس مادیت کے نظریے سے پھر تصور، پرسیپشن کیا ہوتا ہے، کہ یہ ہمارے جو سینسری ریسیپٹرز، نیورل ٹرانسمیٹرز، برین، یہ بایولوجیکل آرگنز ہیں جن کے ورکنگ سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے. اور اسی طرح اس کو پھر آگے اگر لے کے چلیں کہ اچھا یہ تو وہ ذریعہ ہو گیا جس سے آپ کو خارجی حقیقت کے بارے میں آپ تک پہنچتا ہے معلومات، تو پھر کیا علم
اور معلومات ایک ہی چیز ہے. جدیدیت کے نظریے میں اس ایک تو یہ ابہام پیدا ہو چکا ہے اور اس پہ بہت بحثیں بھی ہو رہی ہیں. تو اگر آپ مادی حوالے سے علم کو سمجھیں گے کہ یہ محض مادی آرگینک فنکشننگ آف دا برین، تو پھر علم کیا ہے؟ وہ انفارمیشن ہے جو آپ کو ڈیٹا کے طور پہ حواس خمسہ کے ذریعے پہنچتا ہے، اسٹیمیولس ان دا برین. یہ نہیں پھر بتا پاتے کہ یہ سارے اسٹیمیولسز تو ہو گئے، پر یہ تو جیسے کمپیوٹر اسکرین میں پکسلز آن آف ہو رہے ہوتے ہیں، اس کو ٹرانسلیٹ کون کر رہا ہے؟ who's reading this data, this information؟ وہ نالج تک کیسے پہنچتا ہے؟ تو یہ اور اگر نالج کے بارے میں سوال کریں تو یہ اب سائنس میں، سائنٹیفک سرکلز میں اس پہ کافی غور و فکر کیا جا رہا ہے، اس مباحثے ہو رہے ہیں. اور وہ جو مادیت پیورلی مٹیریلسٹ پوزیشن تھا، اس سے بہت سے سائنسدان اب اس کو نہیں مانتے، کہتے نہیں یہ it doesn't explain the phenomena that we are observing. کہ knowledge is not just the functioning of the brain علیحدہ ہے اور مائنڈ از ڈفرنٹ. اس میں بھی جو فزیکلسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی the mind is simply a product of the brain. It is an emerging phenomenon. یہ بذات خود تصورات، نظریات، آئیڈیاز، فیلنگز، ایموشنز، یہ اس کی کوئی ریالٹی، فزیکل ریالٹی، کیونکہ فزیکل ریالٹی نہیں ہے تو ریالٹی نہیں. تو یہ ایک بڑا سوال پھر بھی رہ جاتا ہے اس تمام بحث کے باوجود. اور بڑی حد ہے تو یہاں تک پہنچے کافی سائنسدان کہ صاحب یہ تو بڑا کلیئر ہے کہ فزکس از ناٹ دی فنڈامنٹل ریالٹی. اس سے تو خاص کر جو اب دریافتیں سامنے آ رہی ہیں جس سے کہ وہ ایکسپلین نہیں ہوتا. دا فینومینا دیٹ دے آر آبزرونگ، کوارکس، یہ کوانٹم میکینکس وغیرہ میں، وہ فزکس کے حوالے سے ایکسپلین ہی نہیں ہوتا. تو پھر جو ہے نالج کیا ہے؟ تو یہاں تک کافی لوگ پہنچ گئے کہ اچھا کانشیسنس از مور فنڈامنٹل دین فزکس. فزکس کے بارے میں ہمیں کیسے پتا چلتا ہے؟ تو دیر از سم تھنگ ایلس، اویئرنیس، کانشیسنس. تو مگر یہ نہیں سوال کا جواب ملتا کہ پھر نالج اٹ سیلف کیا چیز ہے. تو مثالیں جلدی سے اس کو دیکھ لیتے ہیں، کیوں مختلف اسکولز، اسمال مائنر نیشز، لیکن یہ گرو کر رہے ہیں ان کے ان انفلوئنس اور ان کے بہت سی بات. مثلا یہ ہے ورجینیا میں ایک پرسیپچول سائیکالوجی کا ادارہ، انہوں نے کئی سالوں سے اس پہ تحقیق کر کے اس نتیجے پہ پہنچے کہ فنڈامنٹل آخر میں جا کے فزیکل ریالٹی نہیں ہے بلکہ مائنڈ از دی فنڈامنٹل. تو وہ irreducible، یعنی اس کو مزید آپ سیپریٹ کر کے ٹکڑوں میں، اٹس ناٹ ریڈیوسبل ٹو اسمالر پارٹس. تو اسی طرح پھر جیسے میں نے کہا یہ ایک اور ایسپیکٹ جس پہ پہلے ہم نے شاید زیادہ بات نہیں کی، کہ اچھا کہ یہ
چلیں یہ جو حقیقت ہے اس میں یہ ایٹم ہیں یا مالیکیول ہیں یا کارکس ہیں what explains change کیوں ہوتا ہے؟ تو ظاہر ہے اس میں بھی پھر دو نظریات ہیں. ایک کے مطابق تو جو چینج ہے وہ مادی عناصر کے آپس میں عمل اور رد عمل کے طور پہ ایکشن ری ایکشن فزیکل اینٹیٹیز اس کے نتیجے کے طور پہ چینج ہوتا ہے. لیکن پھر سوال رہ جاتا ہے کہ پھر مگر یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارا چینج جو ہے وہ تو سوچ ایک قصدن چینج لایا جاتا ہے. لیونگ آرگینزمز have a choice, they choose. Volition بھی ایک ایسپیکٹ ہے. تو اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے؟ وہ کیا چیز ہے؟ یہ اس کو بھی پھر سائنٹیفک مٹیریلزم کے حوالے سے کس طرح پیش کیا جاتا ہے. The very idea of agency is problematic for scientific materialism. So amongst the problems, according to scientific materialism, everything that happens can be explained by the undirected behavior of matter. Yeah, ittifaqiya, accidental, haphazard, chaotic. An event can occur as the result of a lawful regularity or because of chance or because of a combination of law and chance. But if matter is all there is and matter has no goals, matter کا تو نہیں کوئی مقصد سوچ awareness جب ہوتی نہیں ہے, then the appearance of goal-directed behavior is difficult for the scientific materialist to explain. یہ کچھ بڑے بڑے سوال یہ نشان ابھر رہے ہیں موجودہ جو ڈسکشن ڈسکورس سائنٹیفک سرکلز میں ہو رہی ہے. جسٹ اے ورڈ آن ڈٹرمنزم. یہ ایک باقاعدہ پوزیشن ہے انٹلیکچوئل, جیسے لائک مٹیریلزم ایکسپلینز چینج, کہ وہ بھی مٹیریلسٹ ریالٹی ایکشن ری ایکشن ڈٹرمنز واٹ ول ہیپن, موومنٹ چینج کیسے ہو. تو یہ میں جسٹ ٹو illustrate the fault in this argument, میں کہہ رہا ہوں کہ بلیئرڈ ٹیبل لے لیں, اس کے اندر آپ وہ کتنی بھی وہ بالز ہوتی ہیں, آپ ایک خاص پیٹرن میں گروپ میں بیچ میں رکھ لیتے ہیں اور پھر وہ کیو ڈنڈی لے کے اس کو اسٹرائک کرتے ہیں, اور اس کے بعد وہ ساری لگتا یہ ہے کہ کون سی بال کہاں پہ جائے گی, دیٹ از آل ڈٹرمنڈ بائی کہ اس کے اوپر کون سا فورس ایکٹ کیا, کس اینگل سے اس نے اسٹرائک کیا, پھر آگے کیا. سو دا ہول ریزلٹ کین بی پریڈکٹڈ میکینکلی. لیکن سوال پہلا رہ جاتا ہے کہ پہلا جو ایکشن تھا وہ کس نے کی؟ وہ تو ایک کسی نے قصدن ایک ایکشن کیا نا. سو that remains, determinism doesn't explain how the original action came about. So fundamental physics deals with the structure of matter and the interactions between the fundamental constituents of the observable universe. تو یہ physicalism, scientism, the materialist worldview then explains from the smallest subatomic phenomena to the largest cosmic level. اور مگر اب جب وہ کاسمولوجی کاسموس کو اسٹڈی کرتے ہیں, فزکس the whole branch of physical cosmology, تو وہاں بھی جو نئے نئے دریافتیں سامنے آبزرویشن سامنے آ رہی ہیں, ریڈ شفٹ, اور جس سے کہ پھر کہا کہ اچھا اگر یہ ایکسپینڈ دا کنکلوژن دیٹ دا یونیورس ایکسپینڈنگ, تو اگر ایکسپینڈ کر رہی ہے تو پھر اس کو بیکورڈ کریں ٹائم میں, تو اٹ کمس ٹو این سنگولر پوائنٹ, وہ سنگولیرٹی دا بگ بینگ وہاں سے. So all of these concepts of what is the universe, how did it originate,
اور in the end where is it headed, اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ تو اس میں بھی بیکاز آف دیز آبزرویشنس جو چیز سامنے آ رہی ہے کہ یہ جو فینومین جو ہمیں فیکٹس نظر آ رہے ہیں، اگر مان لیا بگ بینگ سے شروع ہوا اور اب جس پوزیشن میں ہے اور جس ریٹ سے ایکسپینشن ایکسپونینشلی بڑھ رہا ہے وغیرہ، تو اس سے آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ یونیورس کیا ہمیشہ کے لیے ایکسپینڈ کرتا رہے گا؟ تو معلوم ہوا کہ فرام دا بگ بینگ ٹو وٹ ایور از دا پریزنٹ اسٹیٹس آف دی کاسموس، یہ این یوں ہی ہونا، یہ ایک آلموسٹ امپاسبل کہ وہ جو ڈٹرمننٹس فیکٹر ویریبلس ایٹ دی اوریجنل پوائنٹ، ان ویریبلس کے اندر ایک بہت ہی اسمال ڈگری آف آپ چینج لے آئے فیکٹر کو تو پوری یونیورس کی کہانی بدل جاتی. سو ڈفرنٹ پروجیکشنز، اف یو اسیوم 0.0000 ٹو دا پاور پتہ نہیں کتنا 30 یا کیا، اس میں پھر جا کے اگر ایک یونٹ کا بھی فرق ہو، so it changes from either a universe that is going to come back to the origin or keep on expanding. تو یہ جو ایکچولی ہم دیکھ رہے ہیں، for this to have happened there is no margin of error. اس کو کہتے ہیں فائن ٹیوننگ. اتنی فائن ٹیوننگ یہ اتفاقیہ ہو گئی، اور دین اس میں ایڈ کریں کہ اتنی بڑی کائنات جو ریویل ہو رہی ہے، huge, almost infinite, but it's not chaotic. Even this cosmos appears to have a form and an axis of rotation and is more like a plane rather than a mass of blob. اور پھر اس کے اندر ساری اتنی وسیع کائنات کے اندر ایک چھوٹی سی گیلیکسی کے اندر ایک چھوٹا سا سن، اس کے اندر ایک درمیانہ قسم کا پلانٹ، اور اس کے اندر لائف کا وجود میں آنے کے لیے وہ جو کیلکولیشن ہے بگ بینگ کے وقت، ویریشن، there is no room for ذرا سا بھی آپ ادھر سے ادھر ہو تو this would not have been possible. Conditions نہیں، but the conditions, you're right, conditions required for life. مان لیا آپ کہتے ہیں جی فزیکلی یہ کیمسٹری اور یہ ٹیمپریچر اور یہ سوپ اور وہ، یہ کنڈیشنز بھی پیدا ہونے کے لیے دی probability and the error کا جو ویریشن کی گنجائش ناممکن یعنی حد تک معلوم ہوتی ہے. It's so precise. The conditions required to bring about in one speck of the universe، اور ابھی تک اور کوئی نہیں ملا ہے اس کا ثبوت. اور بہت بڑی آفت جو مچائی ہے، پہلے تو آئنسٹائن کی ریلیٹیوٹی نے، کہ جو نیوٹونین سائنس تھی اس میں یونیورسل لاز آف نیچر، اس کو آئنسٹائن نے کہا کہ جی اسپیس اینڈ ٹائم از ناٹ ایبسلوٹ بٹ ریلیٹیو. ابھی وہ ریلیٹیوٹی سے سمجھ نہیں پائے کہ یہ اس کا کیا مطلب، ہاؤ کین ٹائم بی ریلیٹیو. ٹائم اس وقت اوپر سے آ گئے یہ میکس پلانک اور نیلز بور وغیرہ، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ صرف ریلیٹیو نہیں ہے، اٹ از آلسو انپریڈکٹیبل. اور انپریڈکٹیبل ہی نہیں ہے،
اس ایکشن کا نتیجہ پتہ نہیں ادھر ہوگا یا ادھر ہوگا یا دو جگہ بیک وقت ہوگا. Depends on the experiment you set up, and it depends on how you observe it. So the act of observation changes the phenomenon that you want to. So that means that the physical state cannot be predictable. یہ state vector, you can't say کہ یہ جو شاید یہاں پہ ہونا چاہیے یہ پارٹیکل یا ویو، اس کو ہم دیکھ تو نہیں سکتے، پر it can only be described in terms of its states, velocity, spin, charge اور اس طرح کی. اور یہ بھی آپ پریسائسلی نہیں کہہ سکتے کہ کیا ہے. آپ رینج کہہ سکتے ہیں probably in this range. اور وہ جو کیلکولیشن ہے وہ کوانٹم فزکس کا جو اسٹیٹ ویکٹرز کے حوالے سے پریڈکٹ پرابیبلٹی کو اگر آپ زیرو کر دیں یا ون ڈیفائن کر دیں کہ دس از ناٹ اونلی possible within this range, but it is this. The moment you say this, it collapses. The whole thing collapses. So یہ بڑی پریشان کن چیزیں سامنے آئیں جس کے کوئی ایکسپلینیشن، پھر طرح طرح کے اس کے ایکسپلینیشنز گھڑے جا رہے ہیں. They are literally fantasies. جب بالکل نہیں ایکسپلین ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جی اچھا نہ میٹر ہے نہ انرجی ہے، یہ تو صرف فیلڈز ہیں. فیلڈز کیا ہیں وہ بھی نہیں ڈیفائن ہوتی. فیلڈز نہیں جی یہ وائبریشنز ہیں تو اسٹرنگس ہیں، تو all kinds of parallel universes, multiple universes. سب سے بڑا آج کل پریشان ان کو کر رہا ہے یہ کوانٹم فزکس کے پرابلمس. And now some of the state of the art leading cutting edge physics, people like the Institute for جو Princeton Institute of Physics Advanced Studies, Nima Arkani Ahmed is now talking about the end of space-time. ایک اور physicist, psychologist, philosopher, Bernardo Kastrup, is saying physics, the physical reality is not fundamental. The fundamental reality is an idealistic reality. Yani it is awareness, consciousness, mind, not matter. Because what we experience as matter, it is actually simply an experience in the mind. So he comes up with کہ physics کا بھی ایک idealist position ہونا چاہیے. There's a idealist physical philosophy. But Bernardo Kastrup is a very interesting scientist. اس کی باتیں بڑے غور سے سننا قابل ہیں. اور اسی طرح سے ڈونلڈ ہافمین، یہ کافی یہ سوالات کو دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ نیورو سائنس جو ہے اس کو ہم مان لیتے ہیں کہ یہ جو نظر آ رہا ہے فینومینا یہ ہے تو یہ حقیقت ہے، لیکن ہاؤ ڈز، اس نے یہ ثابت کیا، اور یہ تو ہر ایک کے مشاہدے میں ہے. تو کوئی اسکول کے بچے سے بھی آپ پوچھ لیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ صاحب یہ جو نظر آ رہا ہے اپیرنٹ فزیکل آبجیکٹ، یہ تو ہے ہی نہیں. اگر آپ مائکروسکوپ میں ہی دیکھ لیں، الیکٹران مائکروسکوپ دور کی بات. تو ہم جو ہمارے سینسز، آنکھیں جو دیکھتی، کیا وہ بتا رہی ہیں کہ حقیقت کیا ہے؟ ہماری آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں وہ تو پیچھے ریٹنا پہ امیج بناتی ہے،
پر بھائی صاحب وہ امیج تو الٹی ہے، اور الٹی بھی نہیں ہے، دو ہیں. اور اس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ کلیئرٹی تو ہے ہی نہیں. اگر یہ پورا آپ کو نظر آ رہا ہے تو ایک انگوٹھے کے ناخون کے برابر اسپاٹ ہے جس میں کہ کلیئرٹی ہے، باقی از ویری فزی، بلرڈ. تو پھر ہمیں یہ اتنے شارپ ریالٹی کس طرح سے نظر آتی ہے؟ سو اس کا ایکسپلینیشن یہ ہے کہ یہ ایک تو جو، اور بہت سے دوسرے سائنٹسٹ بھی اس پہ اتفاق کرتے ہیں کہ جس کو ہم سمجھتے ہیں، ہمارا دماغ سمجھتا ہے یا دماغ کے ذریعے یہ حقیقت یہ ہے، یہ اٹس ناٹ دا ریالٹی آؤٹ دیر. وہ ہمارے سینسری پرسیپشن کے ذریعے جو نیورل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس کے مدد سے دماغ یہ ریالٹی کنسٹرکٹ کرتا ہے. اور اس کی بہت سی ایکسپیریمنٹس بھی ہیں سائیکالوجسٹ نے کیے، اور بڑے ویل نون، ویری انٹرسٹنگ، کہ جو چیز آپ کو دکھتی ہے وہ ایکچولی نہیں ہے، لیکن آپ کا دماغ کہتا ہے بالکل کہ یہ اس طرح سے. سو دی ریالٹی از ناٹ واٹ وی سی. ڈونلڈ ہافمین کا بڑا انٹرسٹنگ اس میں سے جو چیز نکال رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ صاحب یہ جو ڈاروینزم ہے اس کے مطابق تو ہمارے سینسز ایوالو کیے ہیں سو دیٹ ہم سروائیول کے لیے جو چیز سوٹیبل ہے اس کا ہم استعمال کر لیتے ہیں. لیکن یہ کیسا ایوولوشن ہے کہ آپ کے سینسز آپ کو حقیقت کے بارے میں کچھ بتا ہی نہیں رہے. یعنی آنکھیں اگر آپ کو نظر آ رہی ہیں تو جو ویزیبل اسپیکٹرم ہے اس کا تو ایک تھوڑا سا حصہ آپ کو دکھ رہا ہے، باقی سب اندھے. کان جو آپ کو سنائی دے رہے ہیں وہ ساؤنڈ کے کتنے وائبریشن، ویری اسمال لائٹ فریکوینسیز، یہ تو اٹس ویری لٹل لمیٹڈ پارٹ. تو ریالٹی ہمیں تو چاہیے کہ بھئی ہم جاؤں یا ادھر جاؤں یا ادھر سے دشمن آ رہا ہے، آئی نیڈ ٹو نو. تو یہ کیا ہوا کہ ایوولوشن اس پر کیسے ایوالو کر سکتے ہیں؟ از ایکچولی کیلکولیٹڈ میتھمیٹکلی کہ اگر ایکچوئل ریالٹی کا آپ کو پتہ چل جائے تو the chances of your survival are zero. This is mathematically been proved by Hoffman. اور ابھی تک اس کو کوئی نہیں ڈسپیوٹ کر پائے. سو انٹیلیجنٹ ڈیزائن کی بھی تھیوریز بہت انٹرسٹنگ ہیں. پیپل لائک بیہی اینڈ اسٹیفن مائرس، وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا انسٹیٹیوٹ آف پرسیپچوئل اسٹڈیز ورجینیا میں، انہوں نے پرسیپشن کے بارے میں کہا کہ جی mind is not the same. The argument that certain biological systems cannot have evolved by successive small modifications to pre-existing functional systems through natural, یہ ہافمین کا کہنا، because no less complex system would function. Also, the Virginia school says that. یہ irreducible complexity, that means that mind is separate from brain. اور irreducible complexity والی کہتے ہیں جو سمپلسٹ بھی کوئی سیل ہے وہ پورا ہوگا تو کام کرے گا، وہ کوئی ٹکڑوں میں پھر اس کو آپ ریڈیوس نہیں کر سکتے. بچے کا بھی کھلونا بھی وہ پورا ہوتا ہے تو چلتا ہے. You can't reduce beyond a certain point. یہ جو کمپلیکسٹی یہ سلولی بنی یا فل ہو گئی یا نہیں ہو. So similarly, جیسے میں نے بتایا fine tuning, the characterization of the universe as finely tuned suggests that the occurrence of life in the universe is very sensitive
to the values of certain fundamental physical constants, and that the observed values are for some reason improbable. اور یہ حال پھر بایولوجی میں ڈارونزم کے ساتھ ہو رہا ہے. There is no reason to doubt that Darwin successfully explained the small adjustments by which an organism adapts to local circumstances, changes fur density, wing style, beak shape. Yet there are many reasons to doubt whether he means Darwin can answer the hard questions and explain the big picture, not the fine tuning of existing species, but the emergence of new ones. The origin of species is exactly what Darwin cannot explain. And I just happened to have found some years ago a copy of the original second print publication of Darwin's Origin of Species on my bookshelf. Pata nahi kahan se, probably meri walida ki collection mein. So I've actually read through that. You'll be surprised. The Origin of Species, Darwin himself is the biggest denier of his theory of origin of species. He says, I do not know about this, and we cannot know about this. ہمارے gaps ہیں knowledge میں وغیرہ وغیرہ. So, and جیسے جیسے وہ gaps بڑھتے جا رہے ہیں تو وہ پوری theory of evolution just keeps getting more destroyed. Darwin's black box, this is and Behe, Michael Behe, helped to launch the intelligent design movement. The argument that nature exhibits evidence of design beyond Darwinian randomness. It sparked a national debate on evolution, which continues to intensify across America. From one end, up to Saari Duniya mein bhi, from one end of the spectrum to the other, Darwin's black box has established itself as the key intelligent design text. So there's now a school which says کہ جی evidence یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو fine tuning اور irreducible complexity اور particularly DNA کا structure. DNA کے structure میں جو coded ہوتا ہے اب اس کے بعد now the whole genome has been mapped. This could not have happened by chance. I think it works like a language. A language coded, ہاں یعنی کہ any language, if you trace it back, the source is an intelligent being. کوئی language آج تک ایسی نہیں ڈسکور ہوئی کہ رینڈم اور ایکسیڈنٹ سے ہوئی. ون اور زیرو کی بنے جین کا بھی چیزیں تو کم ہے مگر اس کی آرگنائزیشن ترتیب سے ہے. So, if that is the scientific worldview, and اس میں ontology اور epistemology کی یہ صورتحال ہے, تو traditional worldview کیا ہے? Very briefly, we will talk about this. آگے اس کے implications کیا ہے؟ یہ حقیقت کیا ہے؟ What is reality? What is the nature of reality? تو تمام روایات میں دنیا کے کونے کونے میں جتنی بھی پری ماڈرن سوسائٹیز ہیں ہر ایک کا ایک ہی ورلڈ ویو ہے اور وہ یہ کہ صورت اور ہے اور معنی اور ہے. Form and content are two separate things. تو اس میں جو priority principle, that is the content. Principle is
invariable, absolute, one, infinite, beyond time and space. It is, in other words, a metaphysical reality. जबकि मैनिफेस्टेशन, ज़ाहिरी जो फिनोमिना है, this is relative and it's unginet plurality, variations, manifesting the same one principle. It is, each manifestation is finite and has a form. The principle has no form. But everything which is manifest would not be manifest if it did not have a form. If it has no form, it's not manifest. So, if it has form and it is bound by time, location, that is phenomena, जिसको हम कहते हैं जाहिर. So, हकीकत क्या है? It's not everything that you see. In fact, ये नहीं है हकीकत. ये महज ए सिंबल है, या मैनिफेस्टेशन है, या रिफ्लेक्शन है, या वो जरिया है जिससे हमें असल हकीकत का इल्म होता है. वो हकीकत जाहिरी है ही नहीं. ये जाहिर होती है इस फॉर्म में, कभी इस फॉर्म में, कभी उस फॉर्म में. तो रिवायती नजरिए के मुताबिक व्हाट इज नॉलेज, ये मॉडर्न साइंस परेशान है कि माइंड क्या है अगर ब्रेन नहीं है. माइंड के बाद ये इंफॉर्मेशन भी रीड करने के लिए, नॉलेज तक पहुंचने के लिए यू नीड somebody to read. So नॉलेज जिसको कि हम आम तौर पे आजकल सारी दुनिया में, वो जी नॉलेज है कंप्यूटर दे बड़ी नॉलेज है. वी कंफ्यूज डेटा विद नॉलेज. ना सिर्फ डेटा, वो डेटा का भी बिट्स एंड बाइट्स जो है, इंफॉर्मेशन, वी थिंक दैट इज नॉलेज. हमारी लाइब्रेरी बड़ा नॉलेज है. We even talk about knowledge production, knowledge industry, यहाँ तक के knowledge पर intellectual property की copyrights भी होती है. But what is this knowledge? ये किताबों में जो पढ़ा हुआ है, ये जो ink on paper, ये knowledge है. This is not knowledge. You read, you get knowledge, you get to knowledge through that, but that is not the knowledge. So what is knowledge? रिवायती तमाम माशरों रिवायत, knowledge is an principle like other principles. Existence is not this or that thing. Existence is a principle which is manifested in everything that we see existing. So knowledge is not some vibration in a molecule. It's not a solid state of some chip in your computer. Knowledge, like love, compassion, existence, is a principle. And as a principle, it is all of knowledge. The principle does not exclude. There is no other. कोई भी. So it is all, it is absolute, it is one, it is infinite, formless, beyond time and space. Yani it's a metaphysical reality. And turns out that all the most significant realities which we talk about and deal with every day, like being itself. What is life? What is cognition? What is volition?
Free will. What is will? Describe that in physics and chemistry. ये सब principles हैं। और ये principles जो हैं जाहिर होते हैं कभी इसमें कभी उसमें, कभी इस शक्ल में कभी उस शक्ल में। उस लिहाज से वो relative हैं, कुछ ज्यादा है, कोई कम है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, पर वो हकीकत नहीं है. These are just many different manifestations of that one absolute reality. तो इसी तरह से whereas contemporary physicalism, physics and modern science faces this impossible to explain, which is कि change कैसे, especially willful change. What is a willful act? For anything to act willfully must have consciousness. Consciousness of consciousness, consciousness of itself, and a choice to act infinitely. चलो कम से कम दो में से एक चूज कर. तो real free will and real choice and real awareness is essential for anything to choose to do this and not do that. So volition जो है, it turns out to be an extremely important, particularly for living organisms. जो inorganic elements हैं, उनके बारे में तो आप कह सकते हैं कि उसमें कोई चॉइस का एलिमेंट नहीं है. एक चीज दूसरे से टकराएगी तो उसका नतीजा यही होगा. You can't choose. हालांकि अब वो the quantum physics, the physicists are trying to read into these observations somehow that the whatever the physical entity is making a choice, or the choice you make is affecting that physical. There are all kinds of, literally there's no word, fantasies to explain away these observed phenomena. So agency is a principle, and the capacity to choose and act willfully and to act on the universe. It's a principle which is necessary as prime mover and ultimate cause. As principle, it is, again, like all principles, it is all absolute, one, infinite, formless, timeless, metaphysical reality. And it's under this construct that you can understand कि volition क्या होता है, choice क्या होता है, free will क्या होता है. And this is acted out in some action. That is how it is manifested. हमें वरना पता कैसे चलता है कि ये free choice. When you see somebody acting willfully, when you see somebody, observe somebody, even yourself, making a choice, that is the manifestation of agency. And as manifestation, these acts are relative, plural, finite, bound in form, time, location as phenomena. Of course, we say necessary prime mover or ultimate cause, but there are causes that result in actions that become the cause for another reaction that becomes, but ultimately there has to be a first cause.
کوئی چیز بغیر کاز کے نہیں ہوتی. So that first cause, any action, there has to be the prime mover. There has to be an ultimate cause. You can't go on, جو احمد کہہ رہا تھا اس دن, infinite regression. How do you explain this? Because of this cause. How do you explain that? Because of that cause. You can't go on forever. Ultimately, اچھا مان لو ایسا ہے, but then take the whole universe together. اس کا کیا cause? It has to be something which is not this universe. Nothing can be its own cause. So یہ conclusions اور concepts ہیں جو آپ کو تمام ٹریڈیشنل کلچرز میں تقریباً اسی طرح ملیں گے. ان کا انداز بیان یا اس کے لیے جو سمبلز استعمال, امیجری ایکسپلین کرنے کے لیے سمجھا, کیونکہ یہ ریالٹی, ہاؤ ڈو یو ایکسپلین دس, جو کہ فزیکلی نہیں ہے, نظر ہی نہیں آتی, تو آپ کیسے کسی کو سمجھائیں گے. سو یو یوز ڈفرنٹ مینیفیسٹیشنز, جو ظاہری اس کی شکلیں ہوتی ہیں ان کے حوالے, تو وہ جیوگرافی, ٹائم, لوکیشن, اس کے حوالے سے کہیں پہ آپ ایٹرنل لائف کے لیے کھجور کا درخت کے سمبل استعمال کرتے ہیں, وہی کانسیپٹ کو آپ سائپرس کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں, وہی کانسیپٹ آپ لوٹس فلاور سے. I mean, there are different ways to explain the same reality, but the reality itself cannot be. جیسے کہ تاوسٹ چائنیز میں فلسفی میں کہتے ہیں, anything which you can call the Tao is not the Tao. آپ کسی یہ Tao ہے نہیں, کوئی یہ نہیں ہے, وہ بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں. It does not have a form. It is everywhere. It is, but it's not there or there. So this is a concept expressed in different ways in different cultures, but essentially جو ریالٹی کا انڈرسٹینڈنگ ٹریڈیشنل کلچرز میں پری ماڈرن ہے وہ ایک ہے, اور اس کے برعکس اب یہ ماڈرنسٹ اینڈ پوسٹ ماڈرنسٹ نوشن جو ہیں, دے آر فائنڈنگ دیم سیلوز ان ڈیپ ٹربل. سو آج یہی میں دکھانا تھا, اس پہ اگر کوئی سوال اٹھانا چاہے. خورشید میں بھی اسی کا ذرہ ظہور تھا, پہنچا جو آپ کو تو میں پہنچا خدا کے تئیں, معلوم اب ہوا کہ بہت میں بھی دور تھا. تو وہ ایک جو فارم لیس ہے اور ٹائم لیس ہے اور اسپیس لیس ہے, تو اسی سے یہ ایک جو ذرہ ہے, یعنی ہمارے لیے تو وہ سورج ہے, لیکن اس ایبسولوٹ کے سامنے تو وہ ایک ذرہ ہے, لیکن یہ کہ ہے اسی سے. تو وہ مینیفیسٹیشن جو ہے وہ کیا ہے, لیکن اس کے پیچھے جو پرنسپل ہے وہ کیا ہے. تو مجھے لگا کہ وہ میر صاحب کا جو شعر ہیں وہ سارے اسی, وہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ ٹریڈیشنل ایک تھا ورلڈ ویو, وہ اسی کا اظہار تھے. یا وہ الف اور میم کا جو ہمارے شاعر کرتے ہیں پنجابی میں, کہ الف ہے اللہ اور میم سے, تو الف جو ہے اس نے کنڈل جو ہے پہنا, تو وہ الف جو ہے وہ ایبسولوٹ ہے, اور میم جو ہے وہ مینیفیسٹیشن ہے. سوسائٹیز میں بالکل یہی ایک شعر ماشاء اللہ بہت اچھا ہے, مگر یہ ٹریڈیشنل لٹریچر everything is full of this ways to explain the unexplainable, اور جو نظر نہیں آتی چیز اس کو. یہ ایک چیز پہ شاید میں نے ابھی آپ کو should have completed that, کہ ٹریڈیشنل epistemology کیا کہتی ہے. How do you explain how we get to know? تو ٹریڈیشنل جو ہماری ٹریڈیشنل سائنس ہے, اس کے مطابق پہلی بات تو یہ کہ علم کو دو کیٹیگریز میں کر دیا ہے, ایک نقلی اور ایک اصلی. ہاں, عقلی, ایک عقلی اور ایک نقلی. نقلی سے یہ نہیں مراد کہ یہ فیک ہے, مگر یہ کہ یہ منتقل کیا گیا ہے. سو دس از ریسیوڈ انفارمیشن اور ٹرانسمیٹڈ انفارمیشن. ان ادر ورڈس یہ نالج نہیں ہے, انفارمیشن. دوسری بات یہ
کہ پھر ہمیں کیسے یقین ہو کہ یہی حقیقت ہے؟ تو اس میں درجے ہیں، ڈگریز آف نوئنگ. علم الیقین کہ آپ کو کسی نے بتایا یا کسی کتاب میں آپ نے پڑھا، اور کیونکہ وہ سورس آپ کے تجربے میں بڑے ریلائبل اور سچی ہے تو آپ نے مان لیا کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے. یو ڈونٹ ڈاؤٹ اٹ. اخبار پڑھتے ہیں یا بعض کو تو آپ ڈاؤٹ بھی کرتے ہیں کہ یہ فیک نیوز بھی ہے، بٹ یہ کہ جنرلی دیر از نالج وچ یو ریسیوڈ، یو ناٹ سین اٹ. کہ پریزیڈنٹ کیا نام بائیڈن کوئی نامی ہے، میں نے تو نہیں دیکھا اسے، بٹ آئی بلیو کہ ہاں ہے. سو علم الیقین، بٹ دیٹ کوڈ بی فیک، ناٹ کریکٹ. ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ؟ تو دوسرا درجہ ہے عین الیقین، کہ جو آپ نے اپنے سینسز سے، آنکھوں سے مشاہدہ کیا، جس کا یو ہیو ڈائریکٹلی ایکسپیرئنس. میں نے دیکھا یہاں بیٹھے ہوئے صاحب، سو آئی ہیو مور کلوزر ٹو دا ٹروتھ کہ اس پہ تو میں یقین کر سکتا ہوں. لیکن جیسے میں اب یہ بتا رہا تھا کہ ہر حواس جو ہیں، سینسز، they are not telling us what the reality is out there. In fact, وہ ایکٹ کر رہے ہیں ایز اے اسکرین. They are filtering out. If they were to transmit the whole of reality, ہمارا تو دماغ اڑ جائے. We would not be able to operate. So پھر ہمیں کیسے پتا چلتا ہے حقیقت کیا؟ اگر علم الیقین بھی نہیں ہے، عین الیقین بھی نہیں ہے، then how do we know what is the truth? تو وہ تیسرا درجہ جو ہے وہ حق الیقین. حق الیقین، what does that mean? That means کہ the knower becomes the object which it seeks to know. By being that there is no way that a knower can know anything completely except being the object itself. Yeah? Not experience can fool you. By being it, there is no question. You are that thing. This is what it's leading to. How can you be the thing? Well, what is the one thing that you can be? Yourself. The only reality that you can know for certain is that I am. So this is the meaning of being the thing that you seek to know. But جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ حقیقت ہے، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پھر یہ تو حقیقت ہی نہیں ہے. Because this is simply a manifestation of the principle of being, of the principle of selfhood. The person, I am a person, I am this self, but there is the principle of selfhood. That is the person. سر بس میرا یہی سوال تھا کہ دس از ویری انٹرسٹنگ. تو میرا ایک اس کے حساب سے ایک بڑا سمپل سا سوال ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں اوریجنل سے کی اور ڈائیورجنٹ کی، divergently, not divergent, I would say, like something that's taken from the other thing, which is like deduction or reduction of that one being. So would you say that the scientific curiosity that exists, ٹھیک ہے، ویسٹ کے اندر اور جو بھی پوری دنیا میں، are they trying to get towards the original, towards finding the original, or diverging from the original? Because if they
if they are in the effort of finding the original, then whatever we say about science being wrong today, we might just get to the real in some time. The ontological process might and epistemology might one day lead to the finality and like the finality and the beginning, which is one thing, right? As Okay. you just said. तो आप उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि if that is the way, then is science moving in the right direction? वेल, ये बड़ी अच्छी बात आपने पूछी. बात ये है कि ऑफ कोर्स द ह्यूमन इंटेलेक्ट needs, desires to know the truth. So the problem with modern ontology and epistemology is that they take the reality ultimately to be physical. और let's say आप physical भी नहीं कहते कि matter और energy में क्या है, at least it is phenomena. So manifestation. The problem with science, modern science, is that it is looking for the truth by studying the phenomenon. The truth does not lie in the phenomenon. Whereas the traditional seeker of knowledge is told to seek the truth, not in manifestation, but in the principle. So look inward, not look outward. तो जब आप manifestation की तरफ देखेंगे तो वो तो infinite, अनगिनत, वो तो निकलते ही चला आएगा. So don't worry, modern science will go on searching for the ultimate truth. The more it discovers, then it discovers 10 more truths. Then it goes, it is if there is an infinite regression, there is an infinite regression. You can go, because every manifestation compared with the principle is infinitely small. But even that infinite microcosm within itself is infinitely large. And compared to that, the center, which every manifested form must have, is infinitely small. So if you're looking at the manifested cosmos, you can keep on going forever and for. Greeks ने भी जो कहा कि ये absurdity सी लग रही है कि आप कहीं जहाँ एक स्टेप भी लेंगे तो आप मंजिल के आधे तक पहुंचे, फिर आप नेक्स्ट लेंगे, फिर उसके आधे तक पहुंचेंगे, फिर उसके आधे, यानी कि you can never get to the end because it's always a fraction. So this is a very interesting aspect of mathematics, but maybe we'll talk about that. So, yeah. अस्सलाम वालेकुम सर. सर मेरा इसमें एक फॉलो अप है. तो when you say whenever you go towards manifestations, तो आप कभी reality तक नहीं पहुंच सकते. So are you saying that the attributes of the being will not lead to the original being itself? You're looking in the wrong place. आप इस कमरे में ढूंढ रहे हैं इस कमरे के मालिक को, वो तो बाहर बैठा हुआ है. या आप इस कमरे में ढूंढते रहे, ताहयात ढूंढते रहेंगे, यहाँ है ही नहीं तो मिलेगा कैसे? You're looking in the wrong place. जी, आई एम हम्बल स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. तो इंग्लिश लिटरेचर के अंदर जो नैरेटिव पिछले काफ़ी 20th सेंचुरी से पर्टिकुलरली जो आइडियल नैरेटिव देखा जाता है आज भी, वो फ्रांस कैफका का ये absurdist जो नॉलेज है, ये जो एवरीथिंग इज absurd इन द एंड ऑफ द डे,
ایبسرڈٹی. تو آپ نے جو ابھی ماڈرن ایون انہی کی سائنٹیفک تھیوریز کو ہی سامنے رکھتے ہوئے جو ڈسکس کیا ہے, سو آئی ہیو کائنڈ آف آئی ہیو ریئلائز دیٹ اٹ از اے ریفیوٹیشن آف دی ہول ایبسرڈ تھیوری. تو آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ تھینک یو. It's not a refutation, it is an affirmation. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو اگر اس کو ہم منطقی لاجیکلی دیکھیں تو یہ تو ایبسرڈ ہے. تو اس کا نتیجہ کیا نکال رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ حقیقت ایبسرڈ ہے. تو پھر کوئی پرنسپل ہی نہیں ہے. پرنسپل بھی ایکسیڈنٹ, بائی چانس, chaotic, not ordered, not regular, it is absurd. And یہ ارلی یعنی لیٹ ماڈرنزم میں یہ دی تھیٹر آف دی ایبسرڈ وغیرہ, اس کے بعد دس کیریڈ آن انٹو پوسٹ ماڈرنزم. تو فلاسفرز نے کہا کہ جی اگر یہ یوں بات نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب دیر از نو ایبسلوٹ ٹروتھ. So it is affirming that this is the nature of reality. It is absurd. Okay. سر تو یہ جو ٹریڈیشنل علم ہے, جس طرح سائنٹیفک علم ہے, یہ تو ہمیں بتاتا ہے کہ یہ سرو کر رہا ہے ہیومینٹی کو, یہ کوئی فائدہ دے رہا ہے. تو جو ٹریڈیشنل علم ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کئی کتابوں میں, جو ہم بھی آپ بھی جو فلسفہ ہے وہ مادی طور پہ ہمیں فائدہ بھی تو چاہیے ایز اے سوسائٹی, یا انسان کو کچھ اس سے صرف علم, ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے ایک علم سیکھا اور بس سیکھ کر اس کو سوسائٹی پہ کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے یا اس سے مفاد کیسے دینا, تو اس کے لیے ہمیں فزیکل تو ایکٹس کرنے ہیں یا فزیکل کوئی نہ کوئی اس کے لیے تو ہمیں پروسیجر کرنا ہے. تو یہ گیپ کیسے فل کرے گا ٹریڈیشنل جو ہے؟ ہاں, it's a good idea. But what is the actual track record? Your pre-modern understanding of reality, اس نے انسانیت کو 3 لاکھ سال تک فائدہ پہنچایا. انسانیت کو بحیثیت انسان قیام دیا. اس نظریے نے انسان کے انوائرمنٹ کو قطعاً کوئی نقصان نہیں پہنچایا. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جدید سائنس نے آپ کو مادی فائدہ پہنچایا, تو ہم یہی تو بحث کر رہے ہیں کہ اس مادی فائدے کے جو پیچھے آپ لگے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کل انسانیت کی تباہی ہو رہی ہے. نہ صرف انسانیت کی, بٹ the whole planet and its species are in the midst of the 6th mass extinction. یہ ہے نتیجہ. مادی فائدے کی تلاش کیوں کرتے ہیں؟ کہ آپ کو یقین ہے کہ مادی ہی حقیقت ہے, جس میں کچھ ملنا ہے تو اسی میں ملنا ہے. نتیجہ آپ کے سامنے ہے. کہانی بڑی اچھی ہے کہ بھئی اگر کچھ مادی فائدہ نہیں ملا تو پھر فائدہ کیا ہوا اس کا؟ کیوں آپ نے کب جب سے یہ سو اٹس پریٹی obvious. یہی ہم سارے